اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس ہم سٹارٹ کریں گے سورہ یاسین کی آیت نمبر 56 سے، اور ان آیات میں ہم سیکھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کی کتنی قسمیں ہیں، ادغام کیا کیسے جاتا ہے اور کیسے ان الفاظ کو پڑھا جاتا ہے، اور سورہ یاسین کی ان آیات کو لفظ با لفظ تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، اور اس میں کی جانے والی ان مسٹیکس کو بھی ہم درست کریں گے جو تلاوت کے دوران اکثر لوگ کرتے ہیں۔ پہلے میں ان آیات کی تلاوت کروں گی، پھر ان آیات کو لفظ با لفظ تجوید سے پڑھنا بھی سیکھیں گے، تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب رحیم۔ ہم وازواجہم، یہاں پر دیکھیے ہم کے ساتھ بھی میم ساکن ہے، وازواجہم یہاں پر بھی میم ساکن ہے، اور دونوں میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا۔ فی ظلال، غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور لام کے نیچے جو تنوین ہے اس پر صرف اظہار حلقی کیا جائے گا، کیونکہ آگے عین ہے جو کہ حرف حلقی ہے۔ یہاں پڑھا جائے گا فی ظلال علی الارائک، لام کو لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، اور درمیان میں یا اور الف خالی ہیں، ان کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ علی الارائک متکئون، یہاں پر آپ دیکھیے حمزہ واو پیش او، یہاں پر حمزہ بھی پڑھا جائے گا اور واو بھی پڑھا جائے گا۔ واو کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہ واو مدہ ہے۔ کیسے ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اور جب بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ والا واو مدہ کہلاتا ہے، اور حروف مدہ کو ہم ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس کو ہم نے کھینچ کر پڑھنا ہے۔ متکئون، کلیئر ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا لیجئے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون۔ نیکسٹ آیت پر چلتے ہیں۔ لہم فیہا، یہاں پر بھی میم ساکن پر غنہ نہیں ہوگا، اور فیہا فا کے ساتھ یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اسی لیے یہ والی یا مدہ کہلائے گی، اور اس کو بھی ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ فیہا فاکہۃ، یہاں پر اس قاعدے کو سمجھ لیجئے، جب بھی تنوین کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف آتے ہیں تو ادغام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں واو ہے۔ ادغام کی 2 اقسام ہیں، 2 قسمیں ہیں، ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ 6 حروفوں میں سے 4 حروف جب آتے ہیں، یا، واو، میم، نون، تو ادغام کیا جاتا ہے غنے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور باقی جب 2 حروف آتے ہیں، لام اور را، تو ادغام ہوتا ہے بغیر غنے کے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ واو ہے،
واو جو ہے 4 حروفوں میں سے ہے یرملون کے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہم نے ادغام تو کرنا ہے لیکن غننے کے ساتھ کرنا ہے۔ فاکہۃ، یہاں پر بہت سے لوگ مسٹیک یہ کرتے ہیں کہ واو مشدد ہے، اور مشدد حرف کا کنسیپٹ یہی مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے سختی سے پڑھنا ہے، لیکن جب بھی آپ دیکھیں کہ تنوین کے بعد حروف یرملون کے یہ 4 حروف ہیں تو ہم نے غننے کے ساتھ ملانا ہے، ڈائریکٹ ہم نے سختی سے نہیں ملانا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھا جائے گا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اور نیکسٹ بھی آپ دیکھ لیجئے وَلَهُمْ، میم مشدد ہے تو یہاں پر بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، تو ہم نے ہاں کو میم مشدد کے ساتھ ملانا ہے، کیونکہ جب بھی ساکن اور مشدد حرف آپ دیکھیں کہ اکٹھے ہیں تو ہم ساکن والے کو چھوڑ دیں گے اور مشدد کے ساتھ ملا دیں گے پچھلے والے حرف کو، تو ہاں جو ہے میم مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا اور غنہ بھی کیا جائے گا۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، ٹھیک ہو گیا؟ اس آیت کو میرے ساتھ آپ بھی دہرا دیجئے لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ۔ سلام، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو ہم سلام بس میم کو ساکن کر دیں گے، لیکن اگر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے اگلے والے ورڈ کے ساتھ تو میم پر ہم اخفا کریں گے، کیونکہ آگے قاف ہے جو کہ حروف اخفا میں ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے سلام قولم، ٹھیک ہو گیا؟ اور قولم یہاں پر بھی دیکھیے لام کے اوپر تنوین ہے اور ہم اس کو ملا رہے ہیں میم کے ساتھ، اور جب بھی تنوین کے بعد 4 حروف آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے، وہ بھی غننے کے ساتھ، تو یہاں پر بھی ہم ادغام کریں گے اور غنہ بھی کریں گے، یہاں پر بھی ادغام مع الغنہ ہو رہا ہے۔ قولا من رب الرحیم، اس والے ورڈ کو غور سے سمجھ لیجئے، بہت سے لوگ یہاں پر کیا مسٹیک کرتے ہیں، من رب الرحیم، یعنی کہ نون کو بھی پڑھتے ہیں پھر را کو بھی پڑھتے ہیں، یہاں پر آپ نے نون ساکن کو نہیں پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ کیونکہ یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے، وہ بھی بغیر غننے کے، میم کو ہم نے را کے ساتھ ملانا ہے، اور ادغام بلا غنہ کا قاعدہ کیا ہے کہ جب بھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون کے لام اور را آتے ہیں تو ادغام کیا جاتا ہے، صرف ادغام کیا جاتا ہے، غنہ نہیں کیا جاتا، تو یہاں پر اگر ہم نون کو پڑھیں گے تو نون کی آواز تو پھر غننے کی طرف جائے گی، یہاں ہم نے نون کو پڑھنا ہی نہیں ہے، میم کو ہم ڈائریکٹ را کے ساتھ ملائیں گے، میر، نون کو ہم نے ایڈ نہیں کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ پڑھا جائے گا میر ربر، اور بر یہاں پر بھی دیکھیں بن، تنوین کی آواز نہیں آئے گی، یہاں پر بھی ہم نے با کو را کے ساتھ ملانا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، ادغام بلا غنہ کا مطلب ہے ادغام کرنا ہے وہ بھی بغیر غننے کے، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ پڑھا جائے گا سلام قولا من رب الرحیم۔ اس آیت کو آپ بھی میرے ساتھ ایک بار دہرا لیجئے قولا من رب الرحیم۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی، سمجھ آئی تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اور ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ اور لوگ بھی اس سے فیض یاب ہو سکیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم فقهنا في الدين، اللهم بارك لنا في أوقاتنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔